کر لیا، اس کے بعد آپ کا تیمم ٹوٹ گیا، تو یاد رکھیں تیمم بھی نواقض یعنی تیمم ٹوٹتا انہی چیزوں سے ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مثلا نیند آ گئی، آپ نے تیمم کر کے نماز ادا کیا، اس کے بعد نیند آ گئی، اب نماز نہیں ادا کر سکتے، پھر تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے، یعنی ناقص وضو جو ہے وہی ناقص تیمم ہے شریعت کی زبان میں۔ اب آخر میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ تیمم یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی ہی پر تیمم کیا جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مان لیا جائے آپ نے تیمم کر کے ابھی نماز پڑھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ابھی شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرما دیا، آپ کو پانی میسر ہو گیا، تو اب یاد رکھیں اس جو تیمم آپ نے کیا ہے اس سے نماز نہیں ادا کرنی ہے۔ جب پانی میسر ہو گیا تو پھر اب تیمم ٹوٹ گیا، یعنی تیمم موقوف ہے، اب وضو کر کے ہی آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آخری آپشن، ایک بندے کو تیمم کر کے اس نے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا، اور اس کو کوئی حاجت پیش آ گئی اور پانی اتنی ہی مقدار میں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وضو کے لیے نہیں بچے گا، تو یہ سوچ کر کہ ہم پانی تو ہے نہیں اس لیے ہم اپنی حاجت کو پیشاب یا پیخانہ کو روک کر کے ہم نماز ادا کریں، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، چونکہ یہ انسان کے جسم کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ بندہ اپنی جسمانی ضرورت کو، یعنی جو ضرورت انسانی ہے پیشاب پیخانے کی، اس کو زبردستی جبراً روک کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، چونکہ اس میں سکون اور خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ اس لیے آخری آپشن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ آپ کو پانی میسر نہیں ہوگا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ضرورت پوری کرو گے، پانی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کرنا پڑے گا، اور اس وجہ سے آپ جبر کر رہے ہو اپنی ذات پر کہ پانی نہیں ملے گا تیمم پر، تو شریعت میں اس کی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت نے آسانی آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ آرام سے ضرورت پوری کرو، اور تیمم کر کے بھی اگر نماز ادا کرنی ہے تو آرام سے آپ تیمم کر کے بطیب خاطر خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی دی ہے اس آسانیوں سے مومن کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سامعین و ناظرین کہ اللہ رب العالمین